اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتو قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین اکرام نور ہدایت پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کرام سے کرواتے ہیں جن سے کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. ناظرین ہمارے پروگرام میں علماء کرام کے ساتھ ساتھ نعت خواں حضرات بھی کبھی کبھار تشریف فرما ہوتے ہیں اور شخصیات بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. ان سے ہم سوال کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. علماء کرام العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. ہم ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں, ہم ان سے علم کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ علم کے بارے میں جانا جائے, قرآن کے بارے میں جانا جائے, صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا جائے اور صحابہ اکرام اہل بیت عظام کی شان کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کریم نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا, اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کریم نے کیا مقام عطا فرمایا. اور یہ بتانے کے لیے علماء اکرام کا ہونا بہت ضروری ہے ناظرین. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے نور ہدایت کے پلیٹ فارم پہ ان عالم دین کو انوائٹ کیا جائے, ان عالم دین کو بلایا جائے جو حق رکھتے ہیں, جو گفتگو کرنا جانتے ہیں, جنہیں معلوم ہے کہ قرآن کنز الایمان کی صورت میں کیا کہتا ہے, جنہیں معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کس انداز میں حضور کی شان بیان کرتے ہیں اور حضور کے نام پر اپنی جانیں کس انداز میں قربان کرتے ہیں. ناظرین پروگرام آج ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق ہے. حضور کی ولادت سے پہلے حضور کی ولادت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس انداز میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے مہینے کا استقبال کرنا چاہیے, کس انداز میں منانا چاہیے, کیا اس میں خرافات ہیں جسے ہمیں ختم کرنا چاہیے, کیا عشق کی بات ہے جسے ہمیں بڑھانا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بہت خوبصورت انداز کے مالک ہمارے نور ہدایت میں پہلی مرتبہ تشریف لائیں. یقیناً یہ اب آتے رہیں گے, ہم ان سے سیکھتے رہیں گے. میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ عبدالقدوس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آج آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے, بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. یقیناً آپ کا ذوق, آپ کا شوق, آپ کا انداز بڑا پیارا ہے, اللہ پاک قبول فرمائے. آج ہم بھی بہت کچھ آپ سے سیکھیں گے, ہمارے ناظرین سیکھیں گے. اور آپ کے ساتھ ایک اور ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں, میں ان کا بھی تعارف کراتا چلوں. ناظرین بہت خوبصورت انداز کے مالک, چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ سہیل منصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علامہ. وعلیکم السلام. حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. آج ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ استقبال کیسے کرنا چاہیے, اتنا پیارا مہینہ, اتنا پیارا سرکار کا میلاد کہ جن کے صدقے میں اللہ کریم نے ساری کائنات بنائی ہے, جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے, جن کے صدقے اللہ نے ہمیں بھی بھیجا ہے اس دنیا میں. ہم سب سرکار کے گن گانے ہی تو آئے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں الحمدللہ انہی کے یہاں بیٹھ کر گیت گا رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ گیت ہمیں گنبد خضرا میں کے سائے میں بیٹھ کر گانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. علامہ عبدالقدوس صاحب, میں چاہوں گا استقبال ربیع الاول کا سلسلہ ہے, کس انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے گن گانے چاہیے, کس انداز میں ہمیں میلاد کی تیاریاں کرنی چاہیے, ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. بہت ہی خوبصورت سوال آپ کا. شکریہ. ربیع الاول ان قریب ہی آنے والا ہے, بے شک, اور ہم یقیناً یہ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا نام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک ساتھ آتا ہے, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ربیع الاول کے مہینے میں. یقیناً یہ فخر کی بھی بات ہے, جس طرح اللہ کے تمام تر مہینے ہیں اس میں ایک ربیع الاول کا مہینہ ہے. ویسے رمضان المبارک تمام مہینوں پہ فضیلت رکھتا ہے اور اس کی برکتیں بھی, اس پہ متعدد ایسی راتیں ہیں جن کے اندر عبادات کرنے سے دگنا چگنا ثواب ملتا ہے. اور پورا ہی رمضان 3 اشروں پہ مشتمل, ہم یہ سب جانتے ہیں.
تو ہر عشرے کی اپنی فضیلت ہے، مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے. تو اسی طرح جو اب رمضان المبارک کی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کے نازل ہونے کی وجہ سے، قرآن مجید فرقان حمید لیلۃ القدر کی رات جیسے نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کی رات کو قرآن مجید نازل ہوا، اور جس ہستی کے قلب مبارک پہ نازل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. یعنی کہ قرآن کا نزول صاحب قرآن کے ہونے پہ ہی منحصر ہے. اگر صاحب قرآن نہیں ہوتے تو قرآن کا نزول ممکن نہیں تھا. تو اسی وجہ سے یعنی کہ میری مراد ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ مختلف روایات میں، لیکن جمہور کا قول 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. تو حضور علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جتنی بھی تاریکی تھی اور اس کو روشنی میں بدلا گیا، اور اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا یقیناً اور ہماری مغفرت اور بخشش اور ہماری جو ہدایت کا رستہ ہے وہ سکھانے والے، بتانے والے اور وہ سب کچھ کرنے والے حضور علیہ السلام کا ہی طریقہ کار اور اس کی پیروی اور اسوہ حسنہ ہے. بے شک. تو یقیناً رمضان، اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی برکت اور فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور اس کی خوشی کی انتہا ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی رستہ حق ملا اور اہدنا الصراط المستقیم ملا. اور کیوں نہ ہم اس دن کو اور اس مہینے کو خوشی سے منائیں اور اس کا اہتمام بھی کریں اور اس ہستی کو یاد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نعت خوانی کریں، حمد پڑھیں، جس رب کی تعریف کریں کہ جس نے اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم جیسے لوگوں کے درمیان مبعوث فرمایا، اور خصوصاً ہم تمام لوگ اس کی امت کا حصہ ہوئے. یہ اللہ کا کسی احسان سے کم نہیں. بالکل مفتی علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا. یقیناً ربیع الاول کی آمد ہے. عام دنوں میں انسان درود و سلام پڑھتا ہے حضور کی بارگاہ میں، عام مہینے میں پڑھتا ہے. سارے مہینے اللہ کے حبیب کے ہیں اور اللہ کے حبیب کے صدقے امت مصطفیٰ کے ہیں. تو یہ میلاد کا مہینہ ایسا ہے کہ جب اس کی آمد ہوتی ہے کہ دل میں ایک خوشی ہوتی ہے. میں علامہ صاحب آپ سے عرض کروں گا، آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں کہ دل میں خوشی ہوتی ہے، دل میں ایک مسرت کا سما ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے. زندہ رہے، پچھلے سال کہا تھا زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا ہمیں اس سے بھی بڑھ کے جشن ولادت منائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، سرکار خوش ہوتے ہیں. یقیناً اللہ نے بھی سرکار کا ذکر فرمایا، سرکار کا میلاد منائے. کس انداز میں منائے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ بے شک حامد صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ آپ کا سوال ہے، اور یہ بہت پیارا اور بہت وسیع موضوع ہے. تو جب بات آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں بہت واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، وہ اگر سب سے بڑی نعمت ہم دیکھ لیں، ہمارے اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں، اگر ہمارا کوئی ایک آنکھ بھی کام نہ کر رہی ہوتی تو پھر ہمیں اس کا کتنا پچھتاوا ہوتا. اگر ہم اپنے جسم کی نعمت اس نعمت کو دیکھیں، اگر ہماری غذا سے متعلق کوئی نعمتیں ہوں، ہمارا پہناوا ہو، ہماری رہائش، ہمارے گھر بار ہوں، طرح طرح کی نعمتیں، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگیں تو یہ پوری رات ہے یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن ان نعمتوں پر ہم نے شکر ادا کیا تو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا گیا. لیکن قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مومنوں کو نعمت سے نوازا. کون سی نعمت؟ کہ مسلمانوں میں سے ہی مسلمانوں میں سے ایک محبوب کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تذکرہ کرو. اب جب بات آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی شان دیکھیں کس قدر پیاری شان ہے آپ کی، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے، اس سے پہلے کہ آپ حالات دیکھیں، واقعات دیکھیں، معاملات دیکھیں، آپ کی آمد کے بعد دیکھیں ملک شام کے محلات جگمگا اٹھے. تو جب آپ آئے، آپ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور بندوں کے درمیان
ملانے کا کام کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب قرآن مجید تو نازل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی لارے کتاب تو عطا کر دی، لیکن ہماری آنکھوں کی بصارت اس قدر نہیں رہی کہ قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، کس کام کے بارے میں ہمیں آگاہی دے رہا ہے کہ کون سا کام ہمیں کرنا ہے اور کون سے کام سے ہمیں محفوظ رہنا ہے، کس کام سے ہمیں بچنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر طرح سے ہر زندگی کے ہر پہلو میں ہر لمحہ میں، اگرچہ وہ قرآنی آیات ہوں یا حدیث مبارکہ کی روشنی میں، ہمیں ہر وقت لمحہ بلمحہ ہمیں جو ہے رب سے ملانے کا کام، رب سے ملانے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہیں، آپ کی ذات مبارکہ کی خوشیاں منانا ہم پر لازم ہے، کیونکہ آپ وہ نعمت ہیں، اگر اس نعمت کا ہم دن بھر اور رات بھر اس کا اگر ہم بار بار بھی اگر ہم شکر ادا کریں پھر بھی کم ہوگا۔ نعمت اتنی پیاری نعمت ہے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی آمد کا اتنا چرچا کیا گیا کہ سارا عالم آپ کا منتظر ہو گیا۔ وہ آنے والا اس شان سے آیا کہ عالم کا رنگ بدل کر رہ گیا، زمانہ نور ہو گیا۔ حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت سے پہلے انبیاء اکرام حضور کی آنے کی بشارت سناتے گئے۔ ناظرین اکرام، علامہ صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء اکرام بشارت سناتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کی امت کے آنے کی دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرما کہ جو تیرا دیدار کرے گا۔ اللہ کریم نے ایک سلسلہ جوڑا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی خوبصورت سوال۔ جیسا کہ ہم جتنے بھی انبیاء اکرام جو مشہور ہیں یا قرآن پاک میں جن کا تذکرہ آیا، تو قرآن مجید کے اندر بھی متعدد مقام پہ حضور علیہ السلام کا ذکر بھی آیا۔ جیسے حضرت ابراہیم کی، حضور علیہ السلام کا خود فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت میرے دادا امجد حضرت ابراہیم کی ثمر کا جو دعا کی ثمر کا ثمر ہوں، جی ثمر ہوں، پھل ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی تھی کہ میری جو امت ہے اس میں سے ایک نبی آئے گا جو تمام مخلوقات اور اس کی اور تمام امت کے لیے وہ آخری نبی ہوگا اور ہدایت کا رستہ لے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی ہم بات کرنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے تمام جتنے بھی ماننے والے تھے اس ٹائم کے، ان کو یہ بات واضح طور پہ بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی تشریف آوری جب ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ہمارے پاس اصحاب الفیل کا واقعہ سورہ فیل کے اندر جس کا یقیناً واقعہ، تو تقریباً یہ روایات میں آتا ہے 55 یا 50 دن کے قریب حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ پورا واقعہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت دیکھیں تو جو قریش مکہ تھے اس کے سردار جو تھے حضرت عبد المطلب تھے، تو جب ابراہا جو یمن کا گورنر تھا، اس نے جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کی اور خانہ کعبہ کی عظمت اور تکریم سے وہ بے حد حسد کرتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی جو انٹینشن تھی، اٹریکشن تھی، وہ خانہ کعبہ کی طرف آتے تھے اور یہاں کے طواف کرتے تھے اور زیارات بھی کرتے تھے۔ یہ چیز اس کو بڑی جو ہے نا وہ بری لگتی تھی۔ اس نے گرجا بھی تعمیر کیا، پھر اللہ نے کس طرح اپنے گھر کی حفاظت کی، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن جس رات پیدائش ہوتی ہے، اور یہودی جو تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو باقی لوگ رہ گئے تھے پیچھے جو ماننے والے تھے ان کے، اور یہودی جو تھے ان کی تعلیمات میں بھی یہ چیز شامل تھی کہ آخری نبی ضرور تشریف آور ہوگا اور اس کی تعلیمات پہ آپ نے بھی ایمان لانا ہے، ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی۔ تو جس رات نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوتی ہے، تو ایک یہودی روایات میں آتا ہے، وہ مکہ کے تمام لوگ جتنے بھی سرداران تھے یا بڑے بڑے لوگ تھے ان کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آج کی رات جتنی بھی ہمارے پاس نشانیاں یا بشارتیں پہلے سے موجود ہیں، ان کے تحت آج کی رات ہے جس شخصیت کا ہم سب انتظار کریں، ان کی ولادت کا آج دن ہے۔ تو سب لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، کسی کے گھر بچہ ہوا، تو سب کہتے ہیں نہیں، اور بعد میں کسی کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے پاس لے کے چلو۔ جب وہ لے کے جاتے ہیں تو وہ حضور علیہ السلام کے شانہ مبارک کے درمیان جو مہر ہوتی ہے ان سے باقاعدہ پہچان جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بے خود ہو جاتا ہے، صورت اس کو نہیں رہتی۔ بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ، اس نے کہا کہ یہ وہی نبی ہیں اور جو پوری جو اپنا دین ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے، اور تمام تر تعلیمات قیامت تک انہی کی رہے گی، اور یہ آخری نبی ہیں جن کی پہچان ہوئی۔ تو اس طرح کی روایات اور ساری چیزیں ہمارے پاس متعدد موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام کا پھر جب زمانہ آتا ہے
اور اس کے بعد جو سلسلہ پھر آگے ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور اسواسنا کی صورت میں، جس پر بالکل ہم علامہ عمل صاحب کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں، بڑے جامع انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ جاننا بڑا ضروری تھا۔ علامہ صاحب یہ تو ہم نے جان لیا، اور اس طرح بہت سے واقعات ہیں، پوری ہسٹری ہے، قرآن بھرا پڑا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہمارے پاس موجود ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ارشاد ہمارے ساتھ موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاتے ہوئے جب تشریف لے کر جا رہے تھے، ان کو بشارت ہو چکی تھی، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار حضور پاک کے حوالے سے فرماتے تھے۔ اس طرح بہت سے انبیاء اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی، تشریف آوری کی خوشخبریاں سناتے رہے۔ اب معاملہ یہ کہ تشریف آوری ہو چکی، 1400 سال گزر چکے، اب کچھ ہستیاں، کچھ لوگ ایسے ہیں، انہیں ہم ہستیاں کہیں گے، کچھ اچھے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا ضرورت پڑی ہے، کوئی ثابت کرو، کوئی یہ کرے وہ کرے، ہم کسی کے ساتھ اختلافی گفتگو نہیں کرتے۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں، کیا سرکار کا میلاد منانے سے کیا اللہ راضی ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کیسے؟ بالکل حامد بھائی، بات یہ ہے کہ جو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد مناتے ہیں، اس کے اندر کون سا ایسا کام، کون سا ایسا عمل کیا جاتا ہے جو غلط ہے؟ سب سے پہلے جو اس کا آغاز کیا جاتا ہے محفل کا، اللہ کے لارہ کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، تو کیا تلاوت قرآن مجید کرنا غلط بات ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر جب اگر نعت خوانی کرنا اگر اتنا ہی برا عمل ہوتا تو خود جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعت خوانی کیا کرتے تھے، خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بچھایا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہو کر یہاں نعت پڑھیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر نعت خوانی کرنا یا اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منانا اگر اتنا ہی برا کام ہوتا تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات، اپنی زندگی میں یہ کام کرنے سے منع نہ فرماتے؟ اب رہی بات عید منانے کی، خوشی منانے کی، تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ جس دن یہ آیت نازل کی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم میدان عرفات کے اندر جمعہ کا دن تھا، تو اس یہودی نے جو سوال کیا آپ سے کہ کیا آپ اس دن کو عید کے طور پر مناتے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم اس دن کو عیدین کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اس لیے ہم اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ اسی طریقے سے سورۃ المائدہ کے اندر جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس دور کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا کی تھی کہ ہمیں جو ہے اس طرح کی کوئی آسمان سے کوئی مائدہ نازل کیا جائے، کوئی دسترخوان نازل کیا جائے جس کی برکتیں ہمارے لیے بھی ہوں اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی ہوں، بے شک۔ ایک ایسی نعمت، ایک مائدہ ہمیں عطا کیا جائے، تو اور ہم اس سے ہمیں خوشی محسوس ہوگی، جس سے ہم فائدہ حاصل کریں گے، ہم بھی کریں گے اور ہمارے آنے والی بعد میں جو ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی وہ بھی فائدہ حاصل کریں گی۔ ہم اس دن کو عید کے طور پر، خوشی کے طور پر منائیں گے۔ تو بات یہ ہے، اگر ان کو ایک نعمت دی جا رہی ہے، اگر وہ اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے نام کو عید کا نام دے رہے ہیں، تو گویا کائنات کی سب سے بڑی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عطا کی ہے، کیا بات ہے، تو کیا اس نعمت کا عرفہ والا عید ہے وہ تو، اس عید کی مثل تو کوئی عید ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک جی، کیونکہ اگر ایک مائدہ، ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اس دن کو وہ عید کا نام دینا چاہ رہے ہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، آج بھی یہودی اتوار والے دن کو عید کے دن اس طور پر مناتے ہیں، عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ اور ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر طنز و مزاح کرتے ہیں کہ آیا کہ اس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا انعقاد کر دیا۔ خدا کے بندو، تلاوت کی جاتی ہے، حمد و ثنا کی جاتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات چیت کی جاتی ہے، تو اس میں کون سا ایسا فعل ہے، کون سا ایسا عمل ہے؟ بالکل علامہ صاحب، ساری باتیں آپ کی کمال کی ہیں۔ تلاوت کی جاتی ہے، حضور کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد علماء اکرام تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ اصلاح کرتے ہیں کہ ناظرین اس طرح اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میلاد منانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ اصلاح کرتے علماء اکرام۔ یقیناً میلاد بھی منانا چاہیے، نعت خوانی بھی کرنی چاہیے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، محبت کو پھیلانا۔
میلاد کا مقصد کیا ہے؟ محبت کو پھیلانا. میلاد کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے فیضان کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنا. علامہ صاحب آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت میں مشکور ہوں. میں اونر معذرت چاہتا ہوں، لیٹ ہو گیا تھوڑا، آپ کو انتظار کرنا پڑا. یقیناً امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.